الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل بما علمه الله تعالى علم ما لم يعلم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل عتيق من النار فلينظر إلى أبي بن الصديق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي رضي الله تعالى عنهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام، سابقہ جمعۃ المبارک سے پہلے جو جمعہ تھا اس پہ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا عیسائیوں کا رد، کہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹ ہے، نافرمانی ہے، گستاخی ہے، اور یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ قرآن مجید 16واں پارہ سورہ مریم، حضرت مریم کا ذکر قرآن کی زبانی ہم سنا رہے تھے، بغیر باپ کے انہیں رب کائنات نے بیٹا عطا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس سے بھی بڑی قدرت کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اسی لیے تفسیر جلالین وغیرہ والے لکھتے ہیں ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، اس کو کہتے ہیں تشبیہ غریب کی اغرب کے ساتھ، انوکھی چیز کی زیادہ انوکھی چیز کے ساتھ، کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کرنے والوں، ابن اللہ انہیں کہنے والوں، بیٹا کہنے والوں، اس سے بڑی قدرت کا کرشمہ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا فاشارت الی، اس نو مولود سے پوچھ لو، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم گفتگو کریں اس کے ساتھ جو ماں کی گود میں ہے، درا حال بچہ ہے یا پنگھوڑے میں ہے اور بچہ ہے، ہم اس سے گفتگو کیسے کریں؟ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ماں کی گود میں بولتے ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جو رب کائنات کی طرف اولاد کی نسبت کرے، بیٹے یا بیٹی کی یا بیوی کی یا کنبے اور قبیلے کی، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ان لوگوں کے ساتھ نفرت اور دوری ہوگی۔ آخر کوئی وجہ ہے، اور یقیناً ایک نئی وجوہات ہے، کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوگی یہود و نصارہ پہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مشرک کا کام یہ ہوتا ہے زندہ ولی کی مخالفت کرنا، جب وہ فوت ہو جائے اس کی پرستش، اس کی عبادت اور سجدہ شروع کر دینا۔ آخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دو؟ حدیث پاک کی روشنی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والے، امریکہ ہو، کسی دور میں روس تھا، ان میں عیسائی بہت زیادہ ہے، لیکن یہودی ان کا تسلط ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی سیاست اتنی ہے کہ وہ ہر کسی پہ اپنا دباؤ اور تسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ تحقیق کریں یا تحقیق والے لوگوں سے سوال کریں تو وہ آپ کو سمجھائیں گے یہ کرونا اور کرونا کی کئی قسمیں، بیماری اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی خطرناک بنانا یہودیوں کی سازش ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر جو حرمین شریفین پہ پڑ رہا ہے، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ اس سازش سے سعودی عرب کو اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ایک وقت میں ابرا، اس نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، کیسے نیست و نابود ہو گیا۔ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پہ، قبر مبارک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلی بات ہے یہود و نصارہ سے نفرت رکھنا، اور جماعتیں کی جماعتیں، مرد و عورت، نوجوان بوڑھے، جب جی چاہا پاسپورٹ دیا، ویزا لگوایا، عمرے پہ چلے گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، مواجہ شریف پہ حاضری دے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں۔
اور آج کس طرح کی پابندیاں ہیں؟ اول پہنچ نہیں سکتا، پہنچے تو قیدی بنا کے مقید کر کے اللہ کا گھر جس پہ دن میں جاؤ رات میں جاؤ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، چند گھنٹوں کے لیے جانا ہے، ایسے جانا ہے، یہ سب یہودیوں کی سیاست ہے اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر ایک دعویٰ کہ سعودیہ میں حکومت پوری دنیا کی ہونی چاہیے، یہ بھی کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ اتنے بڑے شہر نہیں کہ وہاں اتنے بادشاہ ہو، یہی سسٹم انشاءاللہ رہے گا اور ایسی افواہیں پھیلانے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جہاں بھی یہود و نصارہ کا ذکر آتا ہے میرے آقا خوب نفرت کا اظہار اور رد کرتے ہیں، یہ کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ سونے کے بن کے آ جائے، یہ باپ والی شفقت شروع کر دیں، ان پہ کوئی اعتماد اور کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بات کرتے ہیں، آج 2 سال کا بچہ بات کرے، 1 سال کا بچہ، ہم خوش ہوتے ہیں۔ 4 سال کے بچے نے جی اب باتیں شروع کر دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے اور زبان عطر سے کہہ رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنا بڑا گمراہ ہے وہ جو قرآن کو نہیں مانتا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، معاذ اللہ۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دے گا، انجیل۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا میں مبارک رہوں گا، برکت والا ہوں گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہوتے پھر یہ گفتگو نہ کرتے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا برکتیں ہوں گی مجھ پہ۔ ہماری عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے، ایک تو نبی ہے اس لحاظ سے، دوسرا یہ ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو کسی چیز کی خوشخبری دے، خوشخبری سنائے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی صفائی، جتنی تعریف قرآن کرتا ہے کوئی کتاب نہیں کرتی۔ اگر آپ عیسائیوں کو کہیں کہ انجیل، اس سے اپنا عقیدہ ثابت کرو جو صحیح انجیل ہے، وہاں بھی اللہ کا بندہ ہے، بیٹا نہیں، اپنی طرف سے تعریف کر کے تورات انجیل میں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ عیسائیوں پہ تو قرآن کا احسان ہے کہ حقیقت واضح کر رہا ہے۔ اتنی تعریف ان کی کتابوں میں انہیں نہیں ملتی جو قرآن میں ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن وہ عبد اللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ مخلصانہ طور پہ کہہ رہا ہوں،
ہماری جتنی نفرت اور عداوت یہود و نصارہ سے ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. دل میں نفرت، تنفر اور عداوت اور دشمنی اور ناراضگی، اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، نصرانی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے ابھی سے مجھے حکم کر دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. آپ خود دیکھیں نماز کتنا اہم فریضہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ماں کی گود میں ہے، ابھی تو مکلفی کا زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سب سے پہلے نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ نماز فرض کی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی. مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں. میں اور آپ پیدا ہوئی، ہمارے بچے پیدا ہوئی، امت مسلمہ میں جو پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں اذان بائیں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہ اصل میں پہلا کام بتانا ہے اللہ کی توحید، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت اور نماز کا تو نے پابند رہنا ہے. دیکھو کان میں ایسے الفاظ بھی ہو سکتے تھے جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہو، جس میں حج کا ذکر ہو، جس میں جہاد کا ذکر ہو، جس میں رمضان کا ذکر ہو. بے نمازیوں کو اس حوالے سے سمجھایا کرو کیوں اذان دی جاتی ہے. اذان ہو گئی، اب زندگی میں تو نے نماز پڑھنی ہے، پھر تیرا جنازہ ہوگا، وہ ہو چکی ہے اذان، تیرے کان میں اللہ کی طرف سے آواز اور صدا آ چکی ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کا میں نے پابند رہنا ہے. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا پابند رہنا ہے. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام بَرَّفَعَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اب بھی وہ زندہ ہے. قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھیں گے، اس کا پرچار کریں گے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا تو نماز اور زکوٰۃ کی میں پابندی کروں گا. اور اگلی جو بات، جنہیں اس وقت یہ سعادت نصیب ہے تو میری طرف سے مبارک ہو، بڑے خوش نصیب ہو. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فرما برداری کرنا. بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کی. فرمایا میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا. اگر کوئی عقل والا، کوئی ذی شعور انسان ہو تو وہ اس سے سمجھتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، ورنہ والدین کا ذکر آتا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں فرما بردار رہوں اپنی والدہ کا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ماں باپ کا فرما بردار، آزمائش، امتحان سب کچھ آتا ہے. نہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے ساتھ محبت، ماں باپ کے ساتھ شفقت. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں.
عیسائیوں کی تذلیل ہو رہی ہے. لانتیو ہمارا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ انی عبد اللہ، تم ابن اللہ کہتے ہو. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. اللہ پاک مبارک ہے، برکتیں دیتا ہے. رمضان مبارک ہے، قرآن مبارک ہے، جمعے کا دن مبارک ہے، حدیث پاک مبارک ہے. مبارک ایک ہی ہے اللہ، مبارک برکتیں دینے والا. اور مبارک بیت اللہ مبارک ہے، قرآن مبارک ہے، رمضان مبارک ہے. اگر یہ عبد اللہ نہ ہوتے، بیٹے ہوتے، تو پھر لفظ آتا وجعلنی مبارکن، نہیں وجعلنی مبارکن. اللہ بیٹے سے، بیٹیوں سے پاک، بیوی سے پاک، کنبے اور قبیلے سے پاک. اسی لیے وجعلنی مبارکا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. مبارک وہ خود ہے. البرکت من اللہ، برکتیں اللہ کی طرف سے، برکتیں دینے والا اللہ. البرکت من اللہ، برکتیں دینے والا اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. والسلام علی یوم ولدت. جی چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 100 دفعہ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں. کیسی گفتگو کر رہے ہیں ماں کی گود میں. اللہ کے قانون پہ یقین اور عمل کرنا ہے، اللہ کی قدرت پہ بھی یقین رکھنا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا کیا گیا. ماں کی گود میں مسئلہ حق بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. تو ماں کی گود میں بتا رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مولود ہوں، میں مخلوق ہوں. والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا کیا گیا. کل میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتے وقت اہتمام کرتی ہیں کہ رزق حلال ہو، ذکر کرتے ہوئے دودھ پلاؤں، باوضو ہو کے دودھ پلاؤں. کام تو مشکل ہے لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد پھر اللہ کی نافرمان ہوگی. کبھی بھی ایسے نہیں ہو. اگر ہم گھر میں یہ وظیفہ دہرا دیں عورتوں کے سامنے، بہوؤں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے کہ جو ماں ایک ایک لقمے کی فکر کرتی ہے کہ حرام کھایا، مشکوک کھایا، بچے اور نسل اچھی نہیں ہوگی، تو آگے اولاد پہ اثرات دیکھ لینا. اور درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جو ماں دودھ پلائے، انشاءاللہ 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 بچہ بڑا ہو کے ولی اللہ بنے گا. بچپن کی اس کی عادتیں دیکھنا ہے، تھوڑی سی محنت کی بات، لیکن گھر ذہن بناؤ، خاندان میں ذہن بناؤ. جس طرح سورہ یوسف جو بھی حاملہ عورت ہو روزانہ ایک دفعہ پڑھے. بچے کا خوبصورت ہونا، حسن و جمال والا ہونا، کشش والا ہونا، جاذبیت والا ہونا، اللہ پاک اس کی برکت سے اسے بنا دیتے ہیں. رنگ کالا ہے، گورا ہے، اللہ اسے ایسا وجیح اور عزت والا بنا دیتے ہیں اس بچے اور بچی کو کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اس لیے والسلام علی یوم ولدت،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ماں کی گود میں، سلام ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا کیا گیا۔ اس میں بھی عیسائیوں کی، نصرانیوں کی ماں مر رہی ہے، وہ کہہ رہے میں پیدا کیا گیا۔ اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر بتا دو کہ سب سے پہلے اس کی عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا۔ لیکن اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے بیوی بنائی نہ اولاد، نہ اسے ضرورت ہے۔ بچے بھی کمزوری، بیوی بھی کمزوری، اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا کیا گیا۔ کتنی لمبی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی، کس دور میں آسمان پہ اٹھائے گئے، اب بھی زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ 100 سال یا 200 یا 300، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، عمر 1300 سال تھی، آخر کتنی لمبی عمر پائی ہے۔ آدمی زندگی مانگے، ہاں یہ حدیث میں آتا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کے قریب زیادہ سے زیادہ عمر 60 سال ہوگی۔ آج اکثر ایسے ہو رہا ہے، 60 سال سے پہلے یا 60 سال آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود لمبی زندگی مانگنا اور مبارک زندگی مانگنا وہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک بعض کی تقدیر یوں لکھتے ہیں، اگر اس نے یہ نیکی کی تو اتنی عمر ہوگی، اگر یہ نیکی بھی کی تو اتنی عمر ہوگی۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو۔ ایک آدمی کی عمر لکھی گئی 50 سال، اگر یہ نیکی کرے گا 60 اور 70 اس کی عمر ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، شرط ہے۔ تو آدمی کسی نیکی کو کمزور نہ سمجھے، شاید اس کی وجہ سے عمر لمبی ہو جائے۔ اور یہ بھی ہے، یہ کرے گا تو اتنا رزق ہوگا، یہ کرے گا تو ہم اس کا رزق اور بڑھا دیں گے۔ اس لیے نیکی کے حوالے سے اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے یہ بھی خیال کرنا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اسی میں زندگی کم ہو، اسی میں زندگی زیادہ ہو، اس گناہ کی وجہ سے کم ہو گئی، نیکی کی وجہ سے زیادہ ہو گئی۔ اسی لیے فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو جلدی کرو جلدی، جس طرح کہتے ہیں نا پھاڑ لو اور فلاں چیز دولت اکٹھی کر لو۔ فاستبقوا الخیرات، کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ تو حضرت فرما رہے یوم اموت، اللہ ایک ذات ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی کوئی عمر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی عمر آسمان پہ ہے، زندہ ہے، روح مع الجسد ہے، لیکن پھر بھی کیا ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں یوم اموت۔ کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے نا یار، یہ جو علامت ہے نا تیرے چہرے پہ، وہ مسئلہ جگر کا ہے، دل کا ہے، معدے کا ہے، او فلاں علامت ہے فلاں علامت، لیکن موت کی علامت کیا ہے؟ زندہ ہونا، پیدا ہونا، یہ موت کی علامت ہے۔ آیا ہے جانا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ پیدا ہونا ہی علامت ہے موت کی، نہ بیماری، نہ گولی، نہ کوئی اور چیز، پیدا ہونا ہی موت۔ دیکھو یوم ولدت، تو جس دن میں پیدا کیا گیا، کتنی لمبی عمر ہے، لیکن اللہ نے فرما کہہ دے یوم اموت، جس دن مجھ پہ موت آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، پھر مجھے بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ باتیں سمجھا کے نا، یہ باتیں سمجھا کے کیا فرما ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ کئی لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، سننا، کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا،
ماں کا نام لیا جائے گا. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام شرمندہ نہ ہو. اور حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل موضوع حدیث ہے، باطل حدیث ہے. انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، ان کا تو اعزاز ہے. بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. اس لیے یہ کہنا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ملا علی قاری نے موضوعات کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کھڑی ہوئی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. جس طرح من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس درود شریف پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، جس طرح یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت، کوئی وجود نہیں ہے. ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا عیسیٰ بن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، بات سچی ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں. پھر اللہ نے جلالانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرما ما کان للہ ان یتخذ من ولد. اور عیسائیوں، لانتیوں، یہودیوں، ما کان للہ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد پکڑے. سبحانہ، اللہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. جب بھی کوئی چیز دیکھو عجیب انوکھی تو سبحان اللہ کہو کہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ بنا سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہے. سمندر کی جھاگ جتنے، آسمان کے ستاروں جتنے صغیرہ گناہ ہوں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھو، اللہ پاک معاف فرما دیتے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. اذا قضا امرا، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے. میں اور آپ الحمدللہ موحد لوگ ہیں، ہم توحیدی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ پکا رکھے. اللہ سے امید وابستہ رکھنی ہے. 40 سال ہو گئے، ایک چیز مانگ رہے نہیں ملی اور ہے جائز، امید پھر بھی وابستہ رکھنی ہے. کیونکہ بعض اوقات اللہ رب العزت ایک چیز لیٹ دیتے یا نہیں دیتے. اپنے بندے کی زبان سے اللہ کو وہ دعا پسند ہوتی ہے، وہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ سے امید کی رسی کو نہیں کاٹنا، نہیں توڑنا. جو جائز ہے تو مانگتے رہنا ہے، اس رسی کو نہیں چھوڑنا. اگر میرا کوئی بھائی کہے استاد یہ ایک چیز جائز ہے، میں 20 سال سے مانگ رہا ہوں، چھوڑی نہیں، ملی نہیں، میں اسے کہوں گا بڑا ایمان مضبوط ہے. اور جو کہے استاد جی کل بھی مانگا، پرسوں بھی مانگا، ابھی تک نہیں ملا، یہ ایمان کمزور ہے. ایمان مضبوط ہے، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. اگر نہ مناسب ہوا تو تمہاری نسلوں میں وہ چیز آ جائے گی، تمہارے آگے فروعات میں وہ چیز آ جائے گی. ہے جائز تو پھر مانگنا نہیں چھوڑنا. آج ملے، کل ملے، نہ ملے، مانگنا نہیں چھوڑنا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے بس کن فیکون، صرف کن، ہو جا، وہ ہو جاتا. ایک آدمی کہتے تیرا منہ چھوٹا سا ہے اور تو اللہ سے وہ جو چیز مانگ رہا ہے تو کروڑ کی بھی نہیں ملتی، مذاق نہ ہو. تو وہ کہے اللہ نے ہمیں خود فرمایا اذا قضا امرا، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں یہ اسے دینی ہے، فانما یقول له کن فیکون، اس کے لیے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی. آگے پیسوں کی بات نہیں، رقم کی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہہ دیتا ہے اس کے لیے ہو جا، وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے. پھر آخری بات وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، سبحان اللہ. وہ توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بیان کر رہے ہیں. آج 10 سال مدرسوں کی روٹیاں کھانے والا
15 साल मदरसों में पलने वाला चंद हजार की खातिर अपने अकीदे को बदल देता है, अपने ईमान को बदल देता है, अपने उस्ताद को फरामोश कर देता है। अल्लाह की तौहीद, जब तक इंसान इस पे पक्का रहेगा, यकीन उस पे रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह राजी हो। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने 4 साल पढ़ा, बहुत मेरे साथ शफकत करते हैं, हमें फरमाते थे कौम की रोटियां जाया ना करना, पढ़ रहे हो, कौम का मदरसा है, कल अल्लाह की तौहीद को न छोड़ना। हम भी अपने शागिर्दों कहते हैं खुदारा कुछ ना आए ना ले को अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई मुख्तारे कुल नहीं, कोई लजपाल नहीं, कोई लड़कियां लड़के देने वाला नहीं, कोई इज्जत और जिल्लत देने वाला नहीं, कोई जिंदगी और मौत देने वाला नहीं, एक अल्लाह की जात है। पूरा जहान टिल लगाए इसको जलील कर दो, कोई नहीं कर सकता। पूरा जहान इलाका टिल लगाए इसको इज्जत दे दो, चाहे वोट में कामयाब, इलेक्शन में कामयाब, सिलेक्शन में कामयाब, लेकिन अल्लाह इज्जत न दे तो इलेक्शन में कामयाब होके भी जलील होगा, और अल्लाह इज्जत दे दे तो इलेक्शन में नाकाम होके भी अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में कह रहे हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। इन ईसाइयों लांतियों को कहा करो, तुम जो अपने गिरजों में बयान कर रहे होते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, वो तो मां की गोद में कह रहे हैं इन्नल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम तुम्हारा रब है, फाबुदूहु, उसकी इबादत करो, सिर्फ उसी की इबादत करनी है। हावा सिरातुम मुस्तकीम। आज लोग कहते हैं सिराते मुस्तकीम ये है यहां निशान पड़ जाए, सिराते मुस्तकीम ये है कि 26 फलां ने हज किए, ये दलील है सिराते मुस्तकीम। अबू जाल ने 60 हज किए थे, लेकिन जिहालत का बाप जहन्नमी, आज उसका घर लैट्रीने बने हुए हैं। और सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, अल्लाह ही की इबादत करते थे, आज मदीना मुनव्वरा में जो उनके घर थे मस्जिद नबी के अंदर तब्दील हो चुके हैं। इसलिए सिराते मुस्तकीम यह है अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक नहीं ठहराना, पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत में किसी को शरीक नहीं ठहराना, सुन्नत पे अमल करना है, सुन्नत को छोड़ के बिदआत पे अमल करोगे। आओ अगला जुम्मा इंशाअल्लाह सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करेंगे, क्योंकि 22 जुमादी सानी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वफात का दिन है। सिद्दीक अकबर का ये मकाम जो उन्हें मिला, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस हयाती शाती छोटे बड़े सब उनकी अजमत का डंका बजाते हैं। आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने तलवार पकड़ ली थी, जो कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो गए मैं उसका सर कलम कर दूंगा, कुर्बान जाऊं। हालांकि पता था, लेकिन हवास कायम न रहे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आके। हम तो सिर्फ जबान से कहते हैं मोहब्बत मोहब्बत, हमने मोहब्बत को उस तरह नहीं समझा जैसे सहाबा किराम ने समझा और औलिया अल्लाह ने समझा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ने एक मजमे में पूछा था, सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जरा अपनी पसंद बताओ, अन-नज़्रु इला वजहिक, अल्लाह के पैगंबर आंख खुले बस आपका चेहरा सामने हो। अल्लाह को इतनी अदा पसंद हुई कि दुनिया में हिजरत में भी आपके साथ होगा, मिज़ार में भी आपके साथ होगा, और क़यामत के दिन जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की
آنکھ کھلے گی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے مدنی کریم کے چہرے پہ نظر پڑے. یہ قسمتیں، یہ نسبتیں ایسے نہیں ملتی. النظر الی وجہک. اور دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم ہو اور میں مال خرچ کرتا رہوں. آپ پوچھیں گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو صدیق، تو میں کہوں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. اور پھر میری بیٹی کا آپ کا بیوی بننا، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے سسر کہا جائے، یہ چیزیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تلوار ہاتھ میں ہے. خبردار کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، میں سر قلم کر دوں گا. صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے میں یہ آیات پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. اور لوگو، اللہ ہمیشہ رہنے والا جو تم میں سے نبی علیہ السلام کو معبود سمجھتا تھا، آج اس کا معبود فوت ہو گیا ہے، اور وہ معبود نہیں ہوتا جو فوت ہو جائے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خطبہ پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صدیق تیرا احسان ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کہ پیغمبر علیہ السلام پہ موت آئی، آپ کا جسم مبارک تو ہمارے پاس ہے، روح مبارک علیین میں چلی گئی ہے. تو یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.